ڈیٹ کریں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی گرفتاری سے متعلق کیس کی سماعت اور چیف جسٹس کی جانب سے ریمارک سامنے آئے کہ نیب سے کون آیا ہے. ڈی جی نیب اور پروسیکیوٹر جنرل نیب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے. ہمارے نمائندے عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سماعت کے مزید احوال ان سے جانیں گے. جی عبدالقادر. جی ہاں بالکل. اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی گرفتاری سے متعلق کیس کی اہم سماعت اس وقت شروع ہو چکی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں اور سماعت کے آغاز میں انہوں نے پوچھا ہے کہ نیب سے کون آیا ہے. ڈی جی نیب اور پروسیکیوٹر جنرل نیب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں. نیب حکام کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے کہ وزارت داخلہ کو عمران خان کی گرفتاری کے لیے خط لکھا تھا. ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ کر کے وکلا کو زخمی کیا گیا ہے، ایسا کہنا ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ کا. اور انہوں نے کہا کہ ہم سب قانون کے تابع ہیں. گرفتاری کا مطلب یہ نہیں کہ توپ چلائی جائے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت کیس کی سماعت کر رہے ہیں اور سماعت کے آغاز میں انہوں نے پوچھا کہ نیب سے کون آیا ہے. عمران خان کی گرفتاری پر اسلام آباد ہائی کورٹ سخت برہم ہے اور چیف جسٹس نے یہ جو گرفتاری کا سارا معاملہ ہے یہ ٹیک اپ کیا تھا. آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا گیا، نیب حکام کو بھی بلایا گیا اور اب ڈی جی نیب اور پروسیکیوٹر جنرل نیب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو چکے ہیں. ان سے گرفتاری کے حوالے سے موقف پوچھا گیا تو نیب حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزارت داخلہ کو عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے کہا گیا تھا. چیف جسٹس کی جانب سے سوال اٹھایا گیا کہ عمران خان کی گرفتاری قانونی ہے یا غیر قانونی. یہ سوال اہم ہے. عدالت نے ریمارک دیے ہیں. چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے اندر سے کس قانون کے تحت گرفتار آپ سے مزید بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. عطا تارڑ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. بات کرنا بھی گناہ ہے. بہت سارے اینکرز کے سامنے یہ بات کرنا جرم ہے، مگر آج پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا دن ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے اندر جس میں کوئی بھی ملزم پیش ہونے کو تیار نہیں تھا، جس کیس میں وکلا مہنگی فیسیں ادا کر کے تاکہ تاریخ پہ تاریخ لیے جا رہے تھے اور کسی ایک ملزم کو بھی نہ پیش کیا گیا نہ اس کا بیان ریکارڈ کروایا گیا. تو یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے کیا؟ جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل، سب سے بڑا کرپشن کیس ہے حجم کے لحاظ سے. اب نیب کا ادارہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس نے اس 190 ملین پاؤنڈ جس کا بند لفافہ عمران خان صاحب کی کابینہ میں لایا گیا اور ہاتھ کھڑے کر کے منظوری لی گئی، اس کا نوٹس لیا ہے. نوٹس لیتے ہوئے نیب کی انکوائری کی سٹیجز ہوتی ہیں. پہلے کمپلینٹ ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ یہ آیا جو درخواست موصول ہوئی ہے یہ درست ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد کمپلینٹ ویریفیکیشن کے بعد انکوائری کی سٹیج آتی ہے. انکوائری کی سٹیج کے بعد انویسٹیگیشن کی سٹیج آتی ہے، تفتیش کی. اب جب تفتیش کی سٹیج آئی تو کال اپ نوٹسز دیے گئے نیب کے ادارے کی طرف سے. نیب کے ادارے نے جب کال اپ نوٹسز دیے تو عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو کہا گیا کہ آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ نے بطور وزیر اعظم 190 ملین پاؤنڈ کا جو ایک پراپرٹی ٹائکون کا معاملہ تھا اس کو کابینہ سے منظور کروا کے 60 ارب روپے کا سکینڈل کیا ہے. 60 ارب روپے کا، اور ان کو رعایتیں دی ہیں اور اس 60 ارب کو ریگولرائز کروایا ہے. اور یہ 60 ارب یہ تب کا ہے جب این سی اے یو کے، یہ بھی یاد رہے کہ یہ تحقیقات پاکستان میں نہیں ہوئی، این سی اے یو کے نے یہ تحقیقات کی، جرمانے عائد کیے اور کچھ سرکاری اراضی تھی، کئی 100 کنال، جس کو سرکار سے ٹرانسفر کیا گیا ایک. اب جب سرکار نے اس زمین کو ٹرانسفر کرنے کی اجازت دی اور این سی اے کا جو جرمانہ تھا اور یہ 190 ملین پاؤنڈ 60 ارب روپیہ بنتا ہے، جب اس معاملے کا نیب نوٹس لیتی ہے، پیور کرپشن ہے، تو نیب کو پتہ یہ لگتا ہے کہ القادر ٹرسٹ نامی ایک ٹرسٹ اسٹیبلش کیا گیا ہے زلفی بخاری اور بابر اعوان کی طرف سے. اب یہ ٹرسٹ کیا ٹرسٹ ہے؟ ٹرسٹ جو بنائے جاتے ہیں نا، کچھ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے بنائے جاتے ہیں، کچھ تعلیماتی جو ادارے ہیں ان کے لیے بنائی جاتے ہیں، ایجوکیشنل پرپسز کے لیے، بیماریوں کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، رفاع عامہ کے جو کام ہیں، جو سوشل ورک ہے، ٹرسٹ اس لیے بنایا جاتا ہے. اب یہ جو ٹرسٹ ہے
جس میں 458 کنال زمین ایک پراپرٹی تحفے میں دی جاتی ہے القادر ٹرسٹ کے لیے. اس زمین کا جب ٹرانسفر ہوتا ہے تو ٹرسٹ ڈیڈ کے اوپر سگنیچرز ہیں زلفی بخاری صاحب کے اور بابر اوان صاحب کے. آہستہ آہستہ اس ٹرسٹ کو کنورٹ کیا جاتا ہے اور ایک نئی ٹرسٹ ڈیڈ مارز وجود میں آتی ہے. اس نئی ٹرسٹ ڈیڈ میں اگر آپ اس کو پڑھیں تو 2 افراد کے سگنیچرز ہیں. نمبر 1 جو سگنیچرز موجود ہیں وہ عمران احمد نیازی صاحب کے سگنیچرز ہیں. نمبر 2 جو سگنیچرز موجود ہیں وہ بشرا صاحبہ کے سگنیچرز موجود ہیں. اور یہ ٹرسٹ ڈیڈ اس 458 کنال زمین جو گفٹ کی گئی وہ القادر ٹرسٹ کے نام کرنے کے حوالے سے ہے. اب یہ نیکسس سمجھنے کی بات ہے کہ یہ نیکسس کیا نیکسس ہے. یہ نیکسس ہے کہ آپ نے بطور وزیر اعظم کابینہ میں 190 ملین پاؤنڈ دی ایک پراپرٹی کو اس معاملے پہ بحث بھی نہیں کرنے دی, اس کو ڈسکس بھی نہیں کرنے دیا اور اس معاملے کو آپ آگے لے کر چل پڑے. تو اس کے بعد اس پراپرٹی ٹائکون جس ٹرسٹ پہ آپ کے اور آپ کی اہلیہ کے سگنیچرز ہیں انہوں نے وہ زمین آپ کو گفٹ کی. اور کوئی بھی ٹرسٹ ہوتا ہے تو رفع عامہ کے لیے ہوتا ہے جس طرح میں نے عرض کیا. مجھے یہ بتا دیا جائے کہ القادر ٹرسٹ رفع عامہ کا کیا کام کر رہا تھا, کون سی ایجوکیشن پرووائڈ کی جا رہی تھی, کون سے وہاں پہ لوگوں کا علاج کیا جا رہا تھا. چلے مان لیا کہ القادر یونیورسٹی ہے. اب یہ 458 کنال 4 مرلے 50 ٹائکون کی طرف سے دیے گئے ہیں, وہ کس مد میں دیے گئے, کیوں دیے گئے اور وہ رفع عامہ کے لیے استعمال کیوں نہیں ہوئے. اب آگے چلیں. ٹوٹل جو اس ٹرسٹ کو ابھی تک اویلیبل ریکارڈ کے مطابق 180 ملین روپیز وہ ریسیو ہوئے, اور جو انہوں نے آپریشنل ایکسپینس شو کیا ہے یعنی 18 کروڑ روپے وہ ہیں جو ان کے مختلف اکاؤنٹوں میں آ رہے ہیں. زمین کی قیمت اپنی جگہ, اب 458 کنال زمین مین موٹر وے کے اوپر, اس کی قیمت آپ خود اندازہ لگا لیں, اربوں روپے قیمت کی وہ راضی ہے. اب جو اکاؤنٹوں میں پیسہ شو ہو رہا ہے وہ آپریشنل ایکسپینسز کی مد میں 18 کروڑ آ رہا ہے اور 80 لاکھ کے خرچے شو ہو رہے ہیں. تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. اب یہ جو زمین گفٹ کی گئی ہے تو یہ عمران خان صاحب نے سر عام لی ہے, ڈاکیومنٹیشن کے ذریعے لی ہے, اور یہ بات اب روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل ہے جس میں ایک سٹنگ وزیر اعظم وہ ایک جعلی ٹرسٹ بناتا ہے. اس جعلی ٹرسٹ کو بنانے کے ساتھ ساتھ وہ زمین گفٹ لیتا ہے اربوں روپے کی, جس پراپرٹی ٹائپ اربوں روپے معاف کرتا ہے کابینہ کے ذریعے, اور پھر اس ٹرسٹ کو منی لانڈرنگ کا ایک ذریعہ بنا کے بلیک منی کو وائٹ کرنے کا ایک ذریعہ بناتا ہے. اب نیب نے کئی بار نوٹسز دیے مگر کسی نے ان نوٹسز کا جواب نہیں دیا, پیش ہونا بھی مناسب نہیں سمجھا. میرے جیسا آدمی ہو, رات نوٹس آتا ہے, ہم صبح عدالت میں یا تحقیقاتی ادارے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں کہ جی کیا جواب طلبی ہے, ہم نے کس چیز کا حساب دینا ہے, یہ ہمارے اثاثے ہیں. بار بار نوٹس پہ نوٹس, نوٹس پہ نوٹس, نوٹس پہ نوٹس, مگر بدماشی ہے, لاڈلا ہے, آنکھ کا تارا ہے کچھ لوگوں کے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں پیش نہیں ہوں گا, میں نہ 190 ملین پاؤنڈ کی صفائی دوں گا, نہ 400 کنال القادر ٹرسٹ کی زمین کی دوں گا, نہ ٹرسٹ ڈیڈ کی دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یہ ٹرسٹ ڈیڈ کرتے تھے مریم نواز شریف صاحبہ کو, جو کسی تحقیقاتی ادارے کے پاس بارہا قانونی لوازمات پورے ہونے کے باوجود, تمام گرفتاری کے جو قانونی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہونے کے باوجود, کال اپ نوٹسز سرو ہونے کے باوجود پیش نہیں ہوتا, تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کے جا کے گھر جا کے فرشی سلام پیش کیا جائے اس کو, اس کی دوسری جانب شاہ محمود قریشی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. روانگی سے پہلے کیونکہ میں کراچی آیا ہوا تھا, میرے دوست جانتے ہیں,
میری اہلیہ بیمار ہیں اور ہسپتال میں تھیں، ان کا آپریشن ہوا تھا، ان کی تیمارداری کے لیے میں نے اپنے بچوں اور اپنی بیٹیوں کے ذمے انہیں سونپا ہے اور اللہ کے سپرد کیا ہے، اور میں جا رہا ہوں اسلام آباد میں میں نے سینئر لیڈرشپ اور جو 6 رکنی کمیٹی عمران خان صاحب نے تشکیل دی تھی، میں نے اس کا اجلاس بلایا ہے۔ میں سب دوستوں سے مشاورت کر کے عمران خان کی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے لائے عمل کا اعلان کروں گا۔ میری گزارش ہے، آپ نے پرامن رہنا ہے، آپ نے قانون شکنی نہیں کرنی۔ مجھے علم ہے کہ آپ غصے میں ہیں، اضطراب میں ہیں، آپ بے چین ہیں، لیکن ہم نے جوش کے ساتھ ساتھ ہوش کا دامن ہاتھ سے نہیں نکلنے دینا۔ یہ ایک حسین امتزاج ہے جس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہے، اس امتحان میں ہم نے انشاءاللہ کامیاب ہونا ہے، کیونکہ آپ حق پہ ہیں، آپ سچ پر ہیں، آپ صداقت پر ہیں، آپ صاف گو ہیں۔ عمران خان کا دامن صاف ہے، اس کی نیت صاف ہے، اس کے ارادے نیک ہیں۔ وہ اس ملک کی مٹی سے ذرے ذرے سے پیار کرتا ہے۔ اس کا 50 سالہ ریکارڈ قوم کے سامنے ہے۔ وہ جس میدان میں نکلا اس نے پاکستان کی عزت اور منزلت میں اضافہ کیا، چاہے کرکٹ کا میدان تھا، چاہے تعلیم کا میدان ہے، چاہے صحت کا میدان ہے، چاہے سیاسی میدان ہے۔ اس نے اصولوں پر کمپرومائز نہ کیا، نہ کر رہا ہے۔ وہ ضد نہیں کر رہا، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں اپنے اصولوں کا سودا نہیں کروں گا۔ میں قائد اعظم کا پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں جس پاکستان کی خاطر ہمارے بڑوں نے تحریک پاکستان میں حصہ ملایا۔ میں اس تحریک کو انصاف کی تحریک میں بدلنا چاہتا ہوں۔ وہ پاکستان کا حصول آ گیا، قائد اعظم محمد علی جناح آپ کو آزاد مملکت دے گئے، لیکن حقیقی آزادی سے پوری قوم آج بھی محروم ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آؤ مل کر ہم اپنے بچوں کے لیے ایک آزاد، حقیقی طور پر آزاد ملک کی بنیاد رکھ جائیں۔ کل ہم نہیں ہوں گے، ہماری آنے والی نسلیں ہوں گی۔ تاریخ کا مورخ لکھے گا کس نے کیا کردار ادا کیا۔ تو میری گزارش ہے تمام MNAs MPs ٹکٹ ہولڈرز جہاں جہاں ہیں اور میری آواز سن رہے ہیں، یہ گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ کے ریجنز نے، آپ کے صدور نے جو آپ کو ہدایات دی ہیں، جو آپ کو پوائنٹس دیے ہیں، آپ ان پوائنٹس پر پہنچیں اور اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کریں۔ عوام کو ساتھ ملائیں، عوام کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اور ہم نے کس طرح ایک دانشمندانہ انداز میں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی حکمت عملی سے آگے بڑھیں گے، اور اگر عمران خان کے بعد مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ میری گرفتاری کا منصوبہ تیار ہے، یہ جھنڈا ہے، یہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جائے گا۔ آج عمران خان نے پکڑا تھا صبح، آج شام میں نے تھاما ہے۔ ہو سکتا ہے رات کسی اور کو تھامنا پڑے، ہو سکتا ہے کسی اور نسل کے ہاتھ میں چلا جائے، ہو سکتا ہے فرسٹ ٹیئر آف لیڈرشپ موجود نہ ہو، سیکنڈ ٹیئر آ جائے گا، سیکنڈ ٹیئر نہ ہو تھرڈ ٹیئر آ جائے گا، تھرڈ ٹیئر بھی اگر آ جائے تو عوام کو از خود جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں انہیں پاکستان کا جھنڈا اور انصاف کا جھنڈا تھامنا ہوگا، اور ان لٹیروں کا، ان غاصبوں کا جو امپورٹڈ سرکار ہم پر مسلط کی گئی ہے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ شکریہ۔ صاحب آپ نے کہا کہ لندن سے اس کے تانے بانے ملتے جلتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے تو جو ایک ہماری شاہ محمود قریشی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، قانون شکنی نہیں کرنی، جوش کے ساتھ ہوش کا دامن ساتھ رکھنا ہے۔ آپ حق اور سچ پر ہیں، صداقت پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اس ملک کے مٹی کے ذرے ذرے سے پیار کرتے ہیں۔
اور یہاں پہ آپ کو خبر دیں، پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبے بھر میں جلسے جلوسوں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ خواجہ نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل جی، پنجاب حکومت کے انتہائی ذمہ دار ترین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ صوبے بھر میں 144 نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، بلکہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اس وقت صوبے بھر کے اندر جلسے جلوس پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے پروونشنل انٹیلیجنس کمیٹی کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ اس وقت کی صورتحال کے مطابق صوبے بھر کے اندر 144 کا نفاذ کیا گیا، جبکہ اس کے علاوہ جلسے جلوسوں پر پابندی عائد کی گئی، جبکہ رینجرز کو صوبے میں مزید ڈپلوائے کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو بھی خط لکھ دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے آئے عمران خان کو عدالت سے حراست میں لے کر نیب راولپنڈی آفس منتقل کیا گیا۔ چیئرمین نیب نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ نیب اعلامیے کے مطابق القادر ٹرسٹ کیس میں وارنٹ 1 مئی کو جاری ہوئے تھے۔ سابق وزیر اعظم نے نوٹس کا خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا۔ گرفتاری کے وقت وزارت داخلہ کے حکم پر رینجرز قانون کی عملداری کے لیے موجود تھی۔ عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار۔ چیئرمین پی ٹی آئی مختلف مقدمات میں ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تھے۔ عمران خان بایو میٹرک کے لیے ڈائری برانچ میں موجود تھے۔ اس دوران نیب ٹیم اہلکاروں کی بھاری نفری کے ساتھ پہنچ گئی۔ دروازہ نہ کھلا تو اہلکاروں نے کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے۔ عمران خان کو بھاری نفری نے حصار میں لیا، ویل چیئر سے اٹھا کر پیدل چلاتے ہوئے گاڑی تک پہنچایا۔ آئی جی اسلام آباد کا کہنا ہے عمران خان کو نیب نے القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا۔ 1 مئی کو وارنٹ جاری کیے گئے تھے۔ نیب اعلامیے میں بتایا گیا کہ عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ عمران خان کے القادر ٹرسٹ کیس میں وارنٹ 1 مئی کو جاری ہوئے تھے۔ وزارت داخلہ کے حکم پر رینجرز قانون کی عملداری کے لیے موجود تھی۔ عمران خان کو متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو کل احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ نیب حکام کا کہنا ہے کہ آج عدالت کا وقت ختم ہو چکا، اس لیے کل پیش کیا جائے گا۔ عدالت سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی۔ میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے جو عمران خان کا چیک اپ کرے گا۔ کل عدالت میں عمران خان کی میڈیکل رپورٹ بھی پیش کی جائے گی۔ عمران خان کے طبی معائنے کے لیے 2 الگ الگ میڈیکل بورڈ تشکیل دیے گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ایک میڈیکل بورڈ پولی کلینک کے 7 ڈاکٹرز پر مشتمل ہے، جس کی سربراہی ڈاکٹر فرید اللہ شاہ کریں گے۔ بورڈ میں شعبہ میڈیسن، ہڈی و جوڑ، امراض قلب، جنرل سرجری اور پیتھولوجی کے ڈاکٹر شامل ہیں۔ CCMO پولی کلینک ڈاکٹر امتیاز احمد بھی میڈیکل بورڈ کا حصہ ہیں۔ دوسرا میڈیکل بورڈ پمز اسپتال کے ڈاکٹرز پر مشتمل ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کون سا بورڈ کرے گا یہ ابھی طے نہیں ہوا ہے۔ اور القادر یونیورسٹی کا کیس سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کی وجہ بنا۔ اس کیس میں پراپرٹی ٹائکون سے زمین عطیہ لینے کا الزام ہے۔ بزنس ٹائکون کو مبینہ طور پر ضبط شدہ رقم میں ریلیف دیا گیا تھا۔ عمران خان دور حکومت میں کابینہ کے اجلاس میں اس مقصد کے لیے خفیہ معاہدہ کیا گیا تھا۔ 7 ارب روپے کی پراپرٹی القادر ٹرسٹ کے نام پہ لی گئی۔ القادر ٹرسٹ کے 2 ہی ٹرسٹی ہیں، عمران خان صاحب خود ہیں اور ان کی اہلیہ محترمہ ہے۔ عمران خان کو بھی گرفتار کر کے گاڑی لے گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو القادر یونیورسٹی کیس میں گرفتار کیا گیا۔ القادر یونیورسٹی جہلم کے علاقے سوہاوا میں زیر تعمیر نجی یونیورسٹی ہے۔ یہ منصوبہ القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ کا حصہ ہے۔ معاملے کی ابتدا معروف پراپرٹی ٹائکون کے خاندان پر برطانیہ میں دائر ہونے والے ایک مقدمے سے ہوئی۔ پراپرٹی ٹائکون نے 50 ارب روپے غیر قانونی طور پر برطانیہ منتقل کیے۔ عمران خان کی حکومت کی جانب سے یہ رقم واپس لانے کے بجائے برطانیہ میں پراپرٹی ٹائکون کو ریلیف دیا گیا۔ وفاقی حکومت اور پراپرٹی ٹائکون کے درمیان خفیہ طور پر تصفیہ ہوا تھا۔
پی ڈی ایم حکومت کا الزام ہے کہ اس تصفیے کے تحت بزنس ٹائکون کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی نے یونیورسٹی کے لیے زمین عطیہ کی۔ نجی سوسائٹی نے یہ زمین زلفی بخاری کو منتقل کی، جنہوں نے اسے القادر ٹرسٹ کو منتقل کر دیا۔ پی ڈی ایم حکومت نے الزام لگایا کہ اربوں روپے کی اراضی سابق وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے نام منتقل کی گئی۔ حکومت نے الزام عائد کیا کہ ضبط کی گئی رقم پر ریلیف کے بدلے پراپرٹی ٹائکون نے یہ اراضی عطیہ کی تھی۔ اس حوالے سے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کی دستاویز بھی منظر عام پر لائی گئی۔ پراپرٹی ٹائکون نے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کو 458 کنال اراضی عطیہ کی۔ دستاویزات پر سابق وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے بطور ٹرسٹی دستخط کیے۔ عمران حکومت کی کابینہ کے اس اجلاس کی کچھ تفصیلات بھی سامنے آئیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ان دستاویز میں اس وقت کے وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ شہزاد اکبر کا وزیراعظم کو لکھا گیا نوٹ بھی شامل تھا، جس کے تحت وزیراعظم عمران خان نے نیشنل کرائم ایجنسی، پراپرٹی ٹائکون اور ایسٹ ریکوری یونٹ کے درمیان خفیہ معاہدے کی منظوری دی۔ خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ جب تک میرے یہ الفاظ آپ تک پہنچیں گے، مجھے ایک ناجائز کیس میں بند کر دیا گیا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا ریکارڈڈ بیان سامنے آیا، کہتے ہیں کہ میں نے کوئی قانون نہیں توڑا، یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میں حقیقی آزادی کی تحریک سے پیچھے ہٹوں۔ وقت آ گیا ہے کہ آپ سب اپنے حقوق کے لیے نکلیں، آپ کو اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے نکلنا ہوگا۔ تاکہ میرے الفاظ آپ تک پہنچیں گے، مجھے ایک ناجائز کیس کے اندر بند کر دیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے آپ سے مخاطب ہونے کا۔ پاکستان کی جو قوم ہے وہ مجھے 50 سال سے جانتی ہے، کبھی میں نے نہ پاکستان کے آئین کے خلاف کیا ہوں، نہ میں نے کبھی پاکستان کا قانون توڑا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش ہوئی کہ میں جو بھی اپنی جدوجہد کروں وہ پرامن کروں۔ آج یہ جو کیا جا رہا ہے، یہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ میں نے کوئی قانون توڑا ہے، کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس سے پیچھے ہٹوں، کہ یہ کرپٹ چوروں کا ٹولہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قبول کروں۔ میں آج اب سب سے اپیل کر رہا ہوں، سب کو نکلنا پڑے گا۔ کبھی بھی کسی قوم کو پلیٹ میں آزادی نہیں پکڑائی جاتی۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ سب اپنے حقوق کے لیے۔ صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے عمران خان پوری قوم کے نمائندہ لیڈر ہیں، گرفتاری کے خلاف پورے ملک میں پرامن احتجاج کیا جائے۔ وفاقی حکومت کی یہ کارروائی نواز شریف، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کے کہنے پر ہوئی، ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ عمران خان صاحب اس وقت پوری قوم کے نمائندہ لیڈر ہیں۔ اب قوم نے سمجھ لیا ہے کہ عمران خان کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو اس ملک کا ہر پاکستانی یہ اپنا فرض سمجھتا ہے کہ ساتھ کھڑے ہونا ہے، کہ ساری قوم اب ایک طرف ہو چکی ہے۔ جہاں تک احتجاج کا، میں سب کو یہی کہوں گا کہ احتجاج پرامن ہونا چاہیے، کیونکہ یہی میسج عمران خان صاحب کا ہمیشہ رہا ہے۔ اور پورے ملک میں اب جس طرح پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار اور ان پر لاٹھی چارج کر رہی ہے، یہ نہایت قابل مذمت بات ہے۔ عمران خان کے ہمارا وکیلوں کو جس طرح بری طرح زود کوب کیا گیا، ان کا خون بہہ رہا تھا، ان کے گارڈز کا خون بہہ رہا تھا، یہ کون سی انسانیت ہے کہ وفاقی حکومت کی یہ کارروائی نواز شریف، شہباز شریف اور ان کا پٹھو جو منسٹر ہے رانا ثناء اللہ، یہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتی تھی۔ اور یہ شوق پورا کر کے دیکھ لیں، ان کو جگہ نہیں ملنی کہاں منہ چھپانے کے لیے، اور جو بھی ان کے ساتھ اب چلیں گے ان کا کوئی پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے۔ عدلیہ پر اب بڑی بھاری ذمہ داری آن پڑی ہے، اور یہ عدلیہ کے لیے بھی امتحان ہے، وکلا کے لیے بھی امتحان ہے۔ کالا کوٹ اب انشاءاللہ ان لے کے آئے گا اور ساری سول سوسائٹی ان کے پیچھے باہر نکلے گی۔ خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ چیئرمین پیمرا کے پاس کسی براڈ کاسٹ میڈیا لائسنس معطل کرنے کا اختیار نہیں۔ سپریم کورٹ نے پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ عدالت نے فیصلے میں کہا چیئرمین پیمرا کے پاس براڈ کاسٹ میڈیا لائسنس معطل کرنے کا اختیار قانونی طور پر درست نہیں۔ پیمرا آرڈیننس کے سیکشن 13 میں واضح ہے کہ چیئرمین یا کوئی ایک شخص لائسنس معطل نہیں کر سکتا۔ لائسنس معطلی کے لیے شرائط تو موجود ہیں، لیکن پیمرا میں لائسنس معطلی کا اختیار کس کے پاس ہے یہ واضح نہیں۔
پیمرا نے 156ویں اجلاس میں لائسنس معطلی سمیت اختیارات چیئرمین پیمرا کو تفویض کیے تھے، جسے پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن نے چیلنج کیا۔ وکیل صفائی چیئرمین پیمرا کو اختیارات تفویض کرنے کی خاطر خواہ وجوہات پیش نہ کر سکے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پیمرا کو لائسنس معطلی کے رولز فریم کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ 9 صفحات پر مشتمل فیصلہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جاری کیا، جسے جسٹس منی بختر نے تحریر کیا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔